پھر اور کیا کیا جانا چاہیے؟ اور اس ماہ مبارک میں وہ تمام امور اور اعمال صالحہ انجام دیے جانے چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اہتمام کے ساتھ اس ماہ میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، حضور کی محبت کی باتیں، حضور کے تذکرے، حضور کی نعتیں، یہ وہ تمام امور اور اعمال ہیں جن کا اہتمام کے ساتھ ماہ شعبان میں کیا جانا نہایت مناسب اور مستحب عمل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ یوں قریب ہوگا، آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ ایسی قربت نصیب ہوگی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل پسند ہے۔ تو پھر اس عمل میں خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مساکین اور یتیم لوگوں کی کفالت اور ان کے لیے اہتمام کر سکیں۔ ہم لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں رمضان کے اندر، رمضان کے اندر تو یہ ضروری امور میں سے ہے ہی صحیح، لیکن یہ بزرگان دین کے احوال میں ماہ شعبان سے ان امور اور ان اعمال صالحہ کا انجام دینا ثابت ہے، اور وہ کثرت سے یہ کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ آغوش کمپلیکس ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت ہی شاندار پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وہ اعمال صالحہ خیرات سے متعلق جو ہیں وہ انجام دیے جا سکتے ہیں، یتیم کی کفالت کی جا سکتی ہے، وہ امور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ ہیں اور اس ماہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قربت کے حصول کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ پھر اس مہینے کے اندر یہاں ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کبھی آپ لوگوں اگر ہالیڈیز پر جانا ہو، چھٹیوں پر، تو جس دن جانا ہو اسی دن اس کے بارے میں سوچ کر تیاری کرتے ہیں یا کئی دن پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں؟ کتنے دن پہلے، کتنے ہفتے پہلے ان ہالیڈیز کے خیال میں رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ان ہالیڈیز میں اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کون کون سی ڈیسٹینیشنز وزٹ کرنی ہے، ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، اور بہت عرصہ پہلے بنانا شروع کر دیتے۔ جانا کئی بار 3 ماہ بعد ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ زرخیز زمانہ آ رہا ہے، اس ماہ کے دامن میں شب برات بھی ہے، اس ماہ کے اختتام پہ رمضان کا آغاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس سارے زرخیز زمانے کے اندر عام بخشش فرماتا ہے، اللہ پاک کرم اور انعام کی بارش فرماتا ہے، لوگوں کے اوپر جنت کے دروازے کھولتا ہے، بخشش و مغفرت کی ندائیں آسمانوں سے دی جاتی ہیں۔ یہ زرخیز زمانہ ہے۔ تو شب برات ہفتے بعد وہ آ جائے گی، اس کے 2 ہفتے کے بعد رمضان المبارک نصیب ہو جائے گا۔ تو کیا آج سے تیاری شروع نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہالیڈیز پر جانا ہو تو کئی ماہ پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہو، اپنی زندگی، پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف ہجرت کرنی ہو، برے اعمال، برے اخلاق کو چھوڑ کر نئے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف جانے کا سفر کرنا ہو، برے باطن کو چھوڑ کر اچھے باطن کی طرف جانے کا ارادہ کرنا ہو، تو ایک دن میں کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے بھی تیاری چاہیے، اس کے لیے بھی نیت کا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی پہلے سے ذہن کو بنانا چاہیے، اس کے لیے بھی سوچ و بچار کا آغاز آج سے شروع کرنا چاہیے۔ اس شعبان کے آغاز میں اس جمعۃ المبارک اس موضوع کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شب برات آنی ہے، پھر رمضان آنا ہے، اور ایام میں عموماً شب برات کے دن شب برات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب شب برات گزر چکی ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے پہلے تیاری کرنی ہے۔
تاکہ اہتمام کے ساتھ شب برات منائی جائے، تاکہ اہتمام کے ساتھ اعمال صالحہ کیے جائیں، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اس طرح تیاری کے ساتھ گزارا جائے کہ جب رمضان المبارک آئے، رمضان المبارک کی پہلی صبح ہو، سحری کا وقت ہو، انسان اپنے باطن کو تیار اللہ کے حضور پیش کر دے، اپنے دل کو پیور کر کے، دیگر امور سے خالی کر کے، صاف کر کے اللہ کے حضور عجز و انکساری والا دل پیش کر دے کہ میرے مولا یہ اب زرخیز مہینہ ہے، اس ماہ تو نے اپنی رحمت کو برسانا ہے، اس ماہ بارش نے اترنا ہے، میں نے اپنے دل کو صاف کر کے گھڑے کے مانند تیرے حضور رکھ دیا ہے، اب تو پورے ماہ اس پر کرم نوازی فرما، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنے دل کو اجلا کر لیا، ہر میل سے پاک اور صاف کر لیا، اب تو اس پہ بارش فرما۔ تو وہ تیاری آج سے شروع کرنی ہے۔ پھر اس ماہ شعبان کو قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ کہا گیا، تو جن لوگوں کو ایسی عادت نہیں ہے آج سے ارادہ کریں، ہر روز تھوڑی یا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، چاہے 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، اسی طرح تو عادت ہوگی، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ پڑھ پائیں گے، وہ ارادہ کریں۔ نماز تہجد کی اگر عادت نہیں ہے تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی ہے، تاکہ پھر وہ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ہم پر آسان ہو جائے۔ اس کے لیے آج سے کوشش کرنی ہے، گرتے اٹھتے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ عادت بنتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ پھر عادت پختہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ذکر اذکار کی کثرت ہے، نوافل ہیں، وہ تمام امور ہیں جن کو اس ماہ میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔